اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم متن الشاطبیہ کا آغاز باب الاستعاذہ سے کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہم عربی میں عبارت پڑھا کریں گے، پھر ساتھ میں اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کیا کریں گے۔ باب الاستعاذہ اذا ما اردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا وإخفاؤه فصل أباه بعاتنا تو وكم من علامہ شاطبی فتى رحمہ اللہ جو ہیں وہ سب كالمهدوي سے پہلے فيه باب أعملا۔ الاستعادہ کا ذکر کرتے ہیں خطبہ کے بعد، یعنی اس باب کے اندر جو ہے وہ قرۂ سبعہ کا جو مذہب ہے استعادہ کے بارے میں وہ بیان کریں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ لفظی ترجمہ بھی ذکر ہوا ہے اور با محاورہ بھی اس میں ذکر ہوا ہے، دونوں ہی کیا ہیں سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ لفظی ترجمہ سیکھ جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں تو پھر با محاورہ ترجمہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو ہمیشہ بآواز بلند اللہ کے ساتھ شیطان سے پناہ مانگو، اس میں کوئی قید نہیں بلکہ یہ حکم مطلق ہے۔ اب بآواز بلند اور مطلق جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام قراء کے لیے معمول ہے۔ مسجلا کا مطلب ہے مطلقاً، معمول کیا ہے کہ یہ اطلاق و تعمیم جو ہے یا تو جمی قراء کے مذہب کے لحاظ سے ہے یا جمی مواقع قرآنیہ کے لحاظ سے ہے۔ مواقع قرآنیہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو جگہیں ہیں جہاں آپ قرآن اس کی آگے وضاحت بھی کرتے ہیں۔ جمیع مواقع قرآنیہ کا مطلب کیا ہے کہ قرأت قرآن کی ابتدا خواہ صورت سے کی جائے یا اجزائے صورت سے، یعنی اگر آپ صورت کا آغاز کر رہے ہیں یا آپ جو ہیں وہ بیچ میں سے کہیں سے صورت کے جز سے جو ہے وہ حصے سے کیا کر رہے ہیں آپ تلاوت کرنے لگے ہیں، تو اس وقت بھی آپ نے کیا کرنا ہے بآواز بلند استعاذہ پڑھنا ہے۔ جہارن کا مطلب ہے بآواز بلند، مطلب یہ ہوا کہ جب مجمع میں سامعین کے سامنے یا قاری مقری کے سامنے پڑھے تو استعاذہ بالجہر یہ اولا ہے۔ اولا کا مطلب بہتر ہے، ورنہ بسر بھی پڑھ لے، یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں، جائز ہے، لیکن اولا کیا ہے وہ جہر یعنی بآواز بلند پڑھنا ہے۔ دوسرے شعر کے اندر علامہ الشاطبی رحمہ اللہ جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ علامہ عطا فی النحل یسرا وان تزید، اب جو ہے وہ استعاذہ کیسے پڑھنا ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے سورۃ النحل میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اب جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے جو فاستعذ باللہ یہ جو بعین ہی کلمات قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں، اگر اسی کو ہی پڑھو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے بے تکلفی سے آزاد ہے، یعنی سہولت ہے، یہ آسان ہے سب سے زیادہ۔ جو عام لوگ ہیں جن کو نہیں پتا تنزیہ کے کلمات اور کیا کیا ہیں، تو ان کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وَإِن تَزِدْ لِرَبِّكَ تَنزِيهًا، پیچھے تو کہا نا فِي النَّحْلِ يُسْرًا کہ جو سورۃ النحل میں آیا ہے وہی اس کے لیے کیا ہے آسان ہے، جو سہولت ہے۔ وَإِن تَزِدْ آگے پھر علامہ شاطبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے رب کے حضور جو ہے وہ تنزیہ و تشریف کے الفاظ کی اگر زیادتی کرتا ہے تو فَلَسْتَ مُجَہَّلًا، تو اس کی جو ہے وہ جہالت کی طرف جو ہے وہ نسبت نہیں کی جائے گی، تو یعنی اس کے لیے وہ کیا ہوں گے جائز ہوں گے پڑھنے کلمات الفاظ، جس طرح ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اللعین الرجیم ہے، یہ اللعین الرجیم کا الرجیم تو پہلے ہی ذکر ہے، لیکن اللعین اگر ہم ساتھ میں لگا دیتے ہیں تو یہ کیا ہے اس طرح کے کلمات کے اضافہ کیا ہے یہ جائز ہے، اس پر جو ہے
وہ میرا کلپ جو ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے، اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس سے آپ نے مزید جو کلمات کے اندر تنزیہ و تشریف کے جو کلمات آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ بھی اس سے وہ آپ نے کیا کر لینے ہیں، سیکھ لینے ہیں۔ اب جو تیسرا شعر ہے اس کے اندر علامہ شاطبی رحمہ اللہ جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ اشکال کا ازالہ کرتے ہیں۔ وہ اشکال کا ازالہ یہ ہے کہ جن روایات کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو الفاظ استعاذہ کے روایت کیے ہیں اس کے بارے میں علامہ شاطبی تشریح فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے الفاظ جو استعاذہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سنے ہیں، وہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ استعاذہ کے کلمات سنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ ایسے پڑھتے تھے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے الفاظ سنے۔ تو اس کی جو ہے وہ تشریح میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، لیکن اس کے جو معارض روایت پیش کی جاتی ہے سنن ابی داؤد کی، کہ حضرت ابن سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو رات میں قیام کے وقت جو ہے وہ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے سنا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بہرحال اس کا نتیجہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس جیسے کلمات جو ہیں جو سورۃ النحل میں آئے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر اسی طرح پڑھیں تو یہ سہولت ہے، لیکن اگر اس میں روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، حدیث کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس میں اضافہ کر لیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے یہ کوئی قباحت نہیں ہوگی، یہ جائز درست امر ہوگا۔ لیکن علامہ ابن جزری شافعی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم جو کلمات ہیں ان کو صحیح متواتر کیا کیا ہے، ثابت کیا ہے، یعنی یہ صحیح روایت ہے۔ اب علامہ الشاطبی رحمہ اللہ نے جو چوتھا اور پانچواں شعر ذکر کیا ہے اس کی تشریح جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، اس کی جو تفصیل ہے۔ سب سے پہلے تو کیونکہ لفظی ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے وہ بھی آپ نے جو ہے وہ امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، لیکن اس کی مزید جو تشریح ہے وہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں نا وفیہ مقال فی الاصول فروع، یعنی جو کتب قراءات ہیں ان کے اندر جو ہے اس اقسام کی فروع جو ہیں ان کے اصول کے اندر مقال، ان کا مطلب ہے کہ طویل لمبی جو گفتگو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ کے اس شعر کے اندر جو ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے پاس سے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ نکالے، بلکہ اس سے پہلے ہی جو قرائے کرام مشائخ عظام ہیں انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ اس کی تفصیل جو ہے وہ کتب قرات کے اندر جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ وفیہ مقال کبیر ذکرت فی الاصول فروعی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبی بحث جو ہے وہ اس کی فروع کے اصول کے اندر جو ہے جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ذکر کر دی گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو پانچواں شعر ہے، پانچویں شعر کے اندر جو ہے یہ پہلا شعر ہے رمز کے حوالے سے، جس میں رمز جو ہے وہ ذکر ہوئے ہیں۔ اخفاؤہ فصل، فا سے جو ہے وہ حضرت امام حمزہ، اور آگے جو حمزہ ہے اس سے اباہو کا جو حمزہ ہے اس سے امام نافع مدنی رحمہ اللہ جو ہے وہ مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس کی ایک مستقل جو بسر یعنی استعاذہ بسر پڑھنے کے حوالے سے اس کے اوپر ایک مستقل فصل جو ہے وہ کیا کی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے۔ اب اس میں دو جو ہیں وہ گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو علماء کا جو کہتے ہیں کہ بسر جو ہے وہ پڑھا جائے گا، وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ تعوذ جو استعاذہ جو ہے یہ قرآن سے خارج ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو سر پڑھا جائے، بسر یعنی اخفاء کے ساتھ آہستہ کیا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ اور جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ کہتے ہیں علماء کرام کا کہ وہ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ بالجہر یعنی بلند آواز سے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ جو سامعین ہوتے ہیں سننے والے ان کی توجہ جو ہے وہ دنیاوی مصروفیت سے ہٹ کر اللہ رب العزت کے بابرکت کلام کی طرف جو ہے وہ کیا کی جائے،
ہو جائے، یعنی ان کی توجہ اس طرف مبذول کروانا کیا ہے، مقصد ہے۔ اور آخر میں جو شعر ذکر کیا ہے نا پانچواں، اس کے جو دوسرا مصرع ہے، اس کے اندر بسر کا جو مذہب ہے، بعض علماء کرام نے اس کو کیا کیا ہے، اپنایا ہے۔ ان میں سے جو مفسر ہیں حضرت ابو العباس احمد بن عمار مقری، انہوں نے ہی جو ہے وہ بسر یعنی اخفاء کے مذہب کو کیا کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر جو لب لباب اور خلاصہ تھا تشریح کا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ورنہ اس کا لفظی ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے جو ہے وہ اسکرین پہ موجود ہے۔ لہٰذا مزید اس کے بارے میں اگر آپ کو کہیں سے عبارت میں یا مفہوم میں سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے کیا کر لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا۔